ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، وبه نؤمن ونستعين، فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کریم کی جن 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، مجلس کا بیان الٹی ترتیب سے ہوگا. پہلی آیت سورہ مبارکہ فتح کی آیت ہے، جو امام حسن کی سیرت کے ایک اہم ترین پہلو کو واضح کر رہی. اس کے بعد کی آیت سورہ کوثر کی آیت ہے، جو اس خوشی کو بیان کر رہی جو ولادت کی مناسبت سے مدینے والوں کے دلوں میں تھی. اور آخری آیتیں سورہ رحمان کی آیتیں ہیں کہ جو بغیر کسی تفصیلی بیان کے یہ بتا رہی ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے 2 دریا جاری کیے. یلتقیان یہ دونوں ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک بیریئر، ایک رکاوٹ، ایک پردہ ہوتا جو انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھتا. اور جب یہ مل جاتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ، تمہارے سامنے لؤلؤ یعنی موتی آتا، والمرجان، مرجان یعنی مونگے یعنی کول. قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے اکثر میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک طویل عرصے تک نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے والوں کو پریشانی میں مبتلا رکھا، بلکہ پھر جو ہمارے یہاں سے مطلب تمام انسانوں کی نیچر ایک جذبہ ہے قومیت کا، نیشنلزم کا، کسی حد تک ریسزم کا، تو ان آیتوں کو ہر ایک نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. مرج البحرین وہ 2 دریا جو الگ بھی رہتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں. اب تلاش شروع، اور ہر آدمی نے یہ دیکھا کہ اگر اس کے علاقے میں کہیں پہ ایسے کوئی 2 دریا نظر آ رہے تو اس نے کہا کہ قرآن نے تو ہمارے ہی علاقے کا تذکرہ کیا، چاہے وہ الہ آباد کے رہنے والے ہوں، یہاں کے مجمع میں تو کوئی نہیں ہوگا. جہاں گنگا اور جمنا ملتے ہیں کہا کہ دیکھو 2 دریا ملنے کی جگہ یہ. اور چاہے وہ سوڈان کے رہنے والے ہوں، یہاں کے مجمع میں کوئی نہیں ہوگا. جنہوں نے کہا خرطوم جہاں پہ بلو نیل اور وائٹ نیل ایک ملا کرتے، اور چاہے وہ میڈیٹیرین کے رہنے والے ہوں،
جہاں جبرائٹر کے قریب اٹلانٹک اوشین اور میڈیٹرینین سی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بلکہ ایک بہت اچھی کتاب بائبل، قرآن اینڈ سائنس. لیکن یاد رکھیے کتاب کتنی ہی اچھی ہو اس کی ہر چیز سے اتفاق نہیں کیا جاتا. چنانچہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن اوورآل اس کے اندر اپنی جگہ بہت ساری غلطیاں. تو بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے اندر مورس بیکائی جبرالٹر ہی کو ثابت کرنا چاہا ہے مرج البحرین یلتقیان. بھی لگائی تھی وہاں جہاں پہ اٹلانٹک اور میڈیٹرینین آپس میں مل رہے ہیں. تو اب قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں تو لوگ پریشان ہیں ہی، اور جغرافیہ جاننے والے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں. یہ میں نے 3-4 تو نام دیے ہیں لیکن اور بھی کئی جگہیں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر اس میں یہ جذبہ بھی آ گئے کہ جی قرآن کریم میں تو ہمارے علاقے کا بھی تذکرہ، یہ الہ آباد ہے کہ جو مرج البحرین میں بیان کیا جا رہا، یہ خرطوم ہے کہ جو مرج البحرین میں بیان کیا جا رہا. جیسے آج تک امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے کیپٹل میامی میں رہنے والے بہت خوش ہیں کہ ہمارا تذکرہ تو دعائے کمیل میں آیا. دیکھا اللہ دعائے کمیل میں تمہارا تذکرہ کہا. تذکرہ بھی اس طرح آیا کہ دعائے کمیل ختم ہمارے ذکر پہ ہوتی ہے. وَآلِهِ الْمَيَامِينَ، میامی میں رہنے والے ہی تو میامین کہنا. تو خیر مرج البحرین کی تلاش میں لوگوں نے جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھائیں. کیوں کہ میں نے ٹھوکر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرآن نے خالی یہ نہیں کہا ایک دو دریا مل رہے ہیں. قرآن نے ایک اور خصوصیت بتائی کہ جب ملیں گے تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تمہارے سامنے موتی اور مرجان بھی آئے گا. تو خالی دریاؤں کی تلاش نہ کرو، یہ بھی دیکھو کہ کون سے یہ دریا ہیں جن کی یہ خصوصیت. اور جب یہ بات کہی تو سب نے ہتھیار ڈالی اور کہا کہ ایسے تو کوئی دریا نہیں جن میں یہ ساری خصوصیات پائی جائیں اور پھر موتی بھی ملے. کیا خصوصیات کی دو دریا الگ الگ، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ یا پردہ ہو، یلتقیان، پھر وہ دونوں ملے اور پھر اس کے اندر سے لولو والمرجان سامنے آئے. کا ایسی خصوصیت تو کہیں نہیں اور واقعا نہیں. تو کیا قرآن غلط کہہ رہا؟ نہیں، دھوکہ اس لیے ہوا کہ وہ پانی کے دریا ڈھونڈتے رہے. اور یہی پانی کے دریا ڈھونڈنے والے جب ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ امام نے مسکرا کے کہا کہ یہ پانی کے دریا کا تذکرہ ہی نہیں ہے. ہم بحور الہدایت والتطہیر، یہ طہارت کی اور عصمت کی اور ہدایت کے دریا کا تذکرہ ہو رہا. جا کے دیکھو تطہیر اور عصمت اور طہارت کے وہ کون سے دو دریا ہیں کہ جو الگ تھے. اور جب ملے تو ملنے کے بعد موتی اور مرجان تمہارے سامنے آئے. طہارت کے دریاؤں کو تلاش کرو، پانی کے دریاؤں کو نہیں. ہدایت کے دریاؤں کو تلاش کرو، جغرافیہ کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہیں پہ رک کے بات عرض کرنا کہ اگر ایک عام سی بات میں اس لیے کروں کہ شاید آگے چل کے میں اس بات کا تذکرہ نہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں خصوصاً آج ذکر اسلامی کیلنڈر میں 9 ربیع الاول کو عید الزہرا کا نام دیا جاتا. اور یہ بھی ابھی چند سالوں کی بات ہے، پہلے اسے عید الزہرا نہیں کہتے. پہلے یہ فیروزی عید کہلاتی تھی، لیکن خیر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. عید الزہرا، اور اس حوالے سے لوگ اس عید کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. یہ 2 مہینے اور 8 دن کے غم کے بعد یہ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کی ماں نے خوشی منائی، یہ زہرا کی. مگر یاد رکھیے کہ پہلی خوشی جو زہرا کے گھر میں آئی 9 ربیع الاول کو نہیں آئی، وہ 15 رمضان کو آئی. اصلی اگر کوئی عید الزہرا ہے تو وہ 15 رمضان کی آئی. زہرا کی ولادت سے لے کے 15 رمضان تک کی تاریخ دیکھ ڈالے. فاطمہ کی ولادت وہاں سے لے کے 15 رمضان تک کی تاریخ، اس پورے عرصے میں فاطمہ کے گھرانے خوشی کا کوئی موقع نہیں آتا. ایک کے بعد دوسری مصیبت، ایک کے بعد دوسری پریشانی، ایک کے بعد دوسرا غم. حتیٰ ایک غم تو وہ تھا جو آپ 4 دن 3 دن پہلے منا کے بیٹھے.
جب رسول خدا نے پورا سال خدیجہ طاہرہ کا ماتم کیا، صحیح معنوں میں جو پہلی خوشی فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے، جو صحیح معنوں میں عید الزہرا ہے، وہ حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، مدر قرآن کریم۔ خالی اتنا تذکرہ کریں کہ ہم نے ہدایت کے جو ذریعہ ملائے ہیں، آگے اگر یہ بیان نہ بھی کرتا کہ موتی اور مرجان تمہارے سامنے آئیں گے، اگر قرآن یہ بیان نہ بھی کرتا تب بھی ہمارے لیے یہ بیان کافی تھا کہ ہدایت کے ذریعہ ملے تو ان کے ملنے سے جو ہمارے سامنے آئے گا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ کیوں یہ کافی؟ اس لیے کہ جہاں ہدایت کے ذریعہ مل رہے ہیں، یہ گھر ایسا گھر کہ یہاں خیر بھی آتا ہے، یہاں خاطی اور گناہگار بھی آتا ہے، یہاں پہ ایک عام انسان بھی آتا ہے، تو اتنے عظیم درجے پہ پہنچتا ہے۔ یہ گھر کی بات کر رہا ہوں، غیر آیا، باہر کا رہنے والا آیا، ایک فارس کی مثال دیکھ لی اور ایک حبشہ کی مثال دیکھ لی، اور یہ دونوں علاقے ہیں جسے عرب کی سرزمین میں بہت ہی زیادہ ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ فارس والوں کو تو عجم کہتے تھے، گونگے، ان کو بولنا نہیں آتا، اور حبشہ کے لوگوں کا ایک ہی کام تھا کہ وہ عرب کے لوگوں کے گھر میں غلام بن کے آئے یا کنیز بن کے۔ لیکن یہاں دو دریا مل رہے ہیں، عام دریا نہیں، ہدایت کے دریا، طہارت کے دریا، عصمت کے دریا۔ وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے۔ ایک دن رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کے گھر میں حفصہ کو پریشان بیٹھا دیکھا۔ فاطمہ کا یہاں پہ بڑے سے بڑا مصیبت و پریشانی کا مارا آ جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہی لے کے جاتا ہے، خوشی یہاں سے جاتا ہے، مشکل کشائی کرواتا وہ یہاں سے جاتا۔ اور اس گھر میں رہنے والی حفصہ کو اللہ کے رسول پریشان دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ایک ہی خیال ہمارے اور آپ کے دماغ میں آئے گا، رسول تو بہرحال دلوں کی بات جانتا، ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال آئے، شہزادی ہیں حفصہ، اس گھر میں آ کے کنیز بن گئی تو شاید ایک شہزادی کو فاطمہ کے گھر کی غربت اور فاقے اور پریشانیاں یہ برداشت نہیں ہو پا رہے۔ اب بہت اہم موضوع یہاں پہ میرے سامنے ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک اشارہ کر دوں، مومنہ سیدانی ذرا بھی شوہر کے گھر میں پریشانی آ جائے تو اس کا دماغ کتنا خراب ہوگا۔ سب سے پہلے کس طرح سے طلاق یا خلا کا مطالبہ کیا جاتا۔ ہندوستان کا تو مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے لفظ خلا کو اتنا عام کر دیا کہ ہر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرا دل چاہے اپنے شوہر سے الگ ہونے کا تو مجھے اختیار خلا لے لے۔ شیعہ فقہ کا بنیادی مسئلہ ہے جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں مل سکتی ہے، اسے راضی کرنا ہوگا، ورنہ یہ ساری نسل حرام کی ایسی نسل بنے گی جس میں آگے آگے دشمنان اہل بیت بھی پیدا ہو۔ ابھی ایک شعر میں سن رہا تھا تو مجھے کراچی کے مومنین یاد آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حسن کو تو امام ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ آخر معاویہ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے تھے۔ یہ تو خیر آگے چل کے آئے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ نتیجہ ہے ان خرابیوں جو نکاح اور طلاق کے مسئلے میں ہمیں یہ چیز تو ذاکرین نے اچھی طرح یاد دلا دی، جبکہ شاید یہ جملہ اس طرح سے صحیح نہیں ہو کہ جی دشمنان اسلام نے اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، یہ ہمارے علماء کا جملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑا پاپولر جملہ کہ دشمنان اہل بیت نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے حج میں سے طواف النساء نکال دیا۔ بہت مشہور ہے یہ جملہ ہمارے، مگر آج نکاح اور طلاق کے مسائل ہمارے اپنے گھر میں، ہماری سیدانی بچیوں کے گھر اس انداز سے پیش آ رہے ہیں کہ طواف النساء کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے، لیکن فیملی لائف کے حوالے سے ہمارے بہت سے گھرانوں یہی مسئلہ چل رہا کہ سیدانی گھرانے، سید گھرانے
اور پتہ نہیں اولاد کس انداز کی پیدا ہو رہی. کہاں جا رہے؟ نہیں میں راستے سے نہیں ہٹا. سنو حسن، آج کیونکہ تھوڑی سی گفتگو کرنا تھی، اس کی تمیز رکھی ہے، لیکن واپس آئی ہے. فضا شہزادی ہے، اور شہزادی کو آپ ایسے گھر میں لے جائیں جہاں باتیں، جہاں غربت، جہاں گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا. شاید اس لیے فضا پریشان ہو. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فضا کو دیکھا. بتا فضا، اگر تمہارا دل چاہے تو میں تمہیں کسی اور گھر میں بھیج سکتا ہوں. بھائی مدینے میں بڑے بڑے مالدار گھرانے بھی گئے، سو کون مالدار، تو خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں کہیں اور بھی بھیجا جا سکتا ہے. فضا نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کہہ دی؟ کہا اس لیے کہ میں تیرے چہرے میں پریشانی دیکھ رہا ہوں. فضا نے کہا یہ پریشانی غربت کی اور مصیبتوں کی پریشانی ہے. یہ پریشانی تو اس لیے ہے کہ میرے ذہن میں صرف ایک خیال آ رہا کہ اب میں جنت لے کے بھی کیا کروں. یا رسول اللہ، کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس گھر میں آئی، صبح کو اٹھتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کے کسی کو سلام کروں، سیدہ نساء عالمین خاتون جنت آ کے کہتی ہے بہن فضا میرا سلام لو. قصیم جنت و نار میرا مولا پہل کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے میری بہن فضا میرے سلام کو قبول کرو. ارے اور تو اور سیدہ شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین دوڑ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام تو لینا. اب میں جنت پہ جا کے بھی کیا کروں؟ اب میں جنت لے کے بھی کیا کروں گی؟ میری جنت تو یہی چوکٹ ہے، میری جنت تو یہی دہلیز ہے، میری جنت تو یہی ہمیشہ کی یہ قریب. اور اس گھر میں آتی ہے تو اب اسے جنت بھی کوئی قیمت بھی نہیں لگتی ہے، بیکار رہے. اور فارس کا رہنے والے بوڑھا پتہ نہیں کتنے علاقوں سے ہوتا ہوا، کم سے کم 250 سال کی عمر لکھی ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ 350 450 سال. سلمان نام کا ایک بوڑھا پتہ نہیں کس چیز کا غلام بنتا ہوا مدینے میں آتا ہے، مگر اس گھر سے اس طرح سے منسلک ہوا کہ اللہ کا رسول پکار پکار کے کہہ رہا السلمان منا اہل البیت، ہمارے اہل بیت میں. تو سوچئے ایک قلیل آ کر فضا بن جاتی ہے، ایک غلام آ کر سلمان بن جاتا ہے. تو جو اسی گھر کا ٹکڑا ہو، جس کا گوشت وہی گوشت ہو، جس کا خون وہی خون ہو، وہ جب اس گھر میں پیدا ہوگا تو عصمت کی کن منزلوں میں پائے گا. حسین بعد میں آئے، حسن پہلے. قرآن نے کہا عظمت حسن کو پہچانو. اگر علی کے گھر کو پہچان لیا، فاطمہ کی چوکھٹ کو پہچان لیا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حسن کون ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا، جنگ جمل میں جب اللہ کے رسول کے حوالے سے میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا محمد حنفیہ سے، یہ اہل غزل کا مجمع مجھے لگ رہا، کچھ مومنین کہیں اور کے بھی ہیں. محمد حنفیہ کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہو، جن کی ماں خولا نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، فقط اس سے شادی کرنا. جو یہ بتائے کہ وقت ولادت میں نے کیا کہا تھا اور کس سے شادی کا ارادہ کیا تھا. اور جب مولا نے اس تعویذ کی جانب اشارہ کیا، حسن کے حوالے سے تعویذ ہم کربلا میں سنتے، اور محمد حنفیہ کے حوالے سے وہ تعویذ جو ان کی ماں کے بازو پہ بندھا، اللہ کے رسول نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، صرف تمہارے 2 بیٹے جنہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرا نام بھی رکھ سکتے ہیں اور میری کلیت بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. ایک ہمارے زمانے کا امام جنہیں خاص پیغمبر مولا کے ذریعے سے یہ اجازت دلوائی تھی، اور ایک محمد حنفیہ. ذرا سوچیے، جو امام زمانہ کے لیے خصوصیت ہے جو رسول اللہ نے مولا ہی سے کہی ہے، وہی خصوصیت جس محمد حنفیہ کو ملی ہو وہ کتنا عظیم ہوگا. مگر جنگ جمل جب محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، شاید یہ واقعہ میں تفصیل سے آگے بتاؤں، اور حسن مصطفیٰ جمل کو جیت کے واپس آئے اور محمد حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی کی
وجہ سے پسینے کے قطرے نظر آنے لگے. مولا نے گلے سے لگا کے کہا بیٹا گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ خیال نہ کرنا کہ میں چھوٹا بھائی ہونے کے بعد پیچھے ہٹ گیا, حسن جیت کے آ گیا, تجھ میں حسن میں بہت فرق ہے, اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا. حسن رسول اللہ کا بیٹا. یہ مولا نے خالی محاورتاً نہیں کہا, ایک تو پیغمبر کی حدیث, لیکن اس کے علاوہ ائمہ معصومین شاید سب سے زیادہ حسن مجتبیٰ کے حالات رسول اللہ سے ملتے جلتے ہیں. اتنی شباہت ہے ان دونوں, مگر اس شباہت پر بات کرنے سے پہلے ایک مختصر سے گزارش کرتی ہے, اور میں اسے اپنا دینی فریضہ سمجھ کے دنیا میں جہاں جہاں میں جسے پڑھتا ہوں اشارہ ضرور کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہماری قوم میں ایک بار پھر نصیریت کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کہ لوگوں کی اردو بہت کمزور ہو گئی, انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ نصیریت کا عقیدہ. حسن مجتبیٰ کے حوالے سے, ولادت حسن کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لی کہ اس دنیا میں آ کے حسن دو چیزوں کو ایسا تحفظ عطا کیا ہے کہ جب تک کہ کوئی حسن کو مانے گا ان دو چیزوں میں شک نہیں کر سکتا, ایک رسالت اور ایک توحید. حسن کربلا میں حسین نے توحید کو بعد میں بچایا, حسن ایک رسالت اور ایک توحید, ان کا سب سے بڑا محافظ حسن مجتبیٰ بنا. اور حسن کی زندگی کے بعد کے جہاد کو دیکھ کے نہیں کرنا, ولادت حسن کا خالی پیدا ہو جانا رسالت رسول کو بچا گیا, توحید پروردگار کو بچا. کیسے؟ آئیے یہ 20 کی آیت میں نے تلاوت کی. قریش کے پاس اسلام کو روکنے کے لیے لے دے کے آخر میں ایک ہی بات ہوتی, بہت سارے مختلف طریقے تھے, مگر جتنا ظلم اور ٹارچر بڑھتا جا رہا, اسلام پھیلتا جا رہا, تو آخر میں لے دے کے ایک طریقہ, اور وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ کر اپنی ساری قوم تو چھوڑ دی, الگ ہو گئے. کتنے تھے؟ محمد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ان شان عطا ہوا الابتر, تمہارا سوک یوم کا جملہ, سوک اور رسول ابتر ہے, بے اولاد ہے. کتنے دن اور جیے گا؟ 50 سال کا تو ابھی ہو گیا, 10-12 سال پھر تم کہاں جاؤ. وہ مر جائے گا تو اس کی اولاد نہیں آئے, اس کا پیغام آگے نہیں بڑھے گا. تم نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. اور بار 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 جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا, تو آج 21 سینچری میں نہیں 7 سینچری کے اندر بیٹھ کے سوچیے, عرب کے ماحول میں یہ بہت بڑا خوف اور ڈر تھا. عرب کا سارا ماحول قبائلی تھا, وہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں. اگر کوئی اپنے قبیلے سے نکلا مارا گیا, نہ جان محفوظ, نہ اولاد محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ مال محفوظ. کہا تم نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا محمد کے خاطر, جب یہ مر جائے گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا رسول ابتر ہے, ابتر. اور جب لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ, قریش تو یہ کہنا دے رہے ہیں, کفار مکہ کو بار بار ہمیں پریشان کر رہے ہیں, یہ ایک مینٹل ٹارچر. کوڑے برداشت ہو رہے تھے, آگ میں جلایا جانا برداشت ہو رہا تھا, پانی میں ہوتا دیا جانا برداشت ہو رہا تھا, گلے کی رسی برداشت ہو رہی تھی, یہ تانا برداشت نہیں ہو رہا. اس میں پورا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا, اور پیغمبر کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, وہ بھی اولاد ہوں گے, میں بھی اولاد نہیں ہوں. میرے مشن کو, میرے مقصد کو, میری رسالت کو بچانے والا اور بڑھانے والا ہے کوئی. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کا انتظار کرو. قرآن نے آ کے آواز دی, انا اعطیناک الکوثر, اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, ہم نے اس محمد کو ایسی کوثر عطا کی ہے کہ اس کا نام باقی بچے گا. انا شان عطا ہوا الابتر, اس کا دشمن بھی نام و نشان ہوگا. وعدہ تو کر لیا, وعدہ تو کر لیا قرآن, مگر قرآن کے وعدوں پر آج بھی کس کو ان کو بھروسہ؟ ہماری
ایجاد کیوں گھوم رہی ہے؟ نہ قرآن وعدے پہ بھروسہ نہیں. ہمارے نوجوان داڑیاں منڈا مڈا کے کیوں باہر آ رہے ہیں؟ قرآن کے وعدے پہ بھروسہ نہیں. اچھا داڑھی کی بات آئی تو جھرلاتے ہیں. اور وہ یہ میرا طریقہ ہے کہ جب کسی امام کی ولادت کی محفلوں پہ ایک فرمان ان کا ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ایسا فرمان پیش کروں جو آپ نے کم سنا. ایک دن مجمع کو مخاطب کیے اور یہ حدیث مجموع میں ہے، یعنی شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے، اہل سنت جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو خصائص صغریٰ میں لکھا. آقا حسن نے ایک دن مجمع سے کہا کیا تمہیں پتا کہ اللہ کا سب سے سخت عذاب کس قوم پر آئے؟ کہا قوم لوط. کہا یہ بھی معلوم ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا؟ کہا کہ آئے یا ابن رسول اللہ وہ لوگ وہ برا عمل کرتے جو آج لیگلائز بھی ہوتا جا رہا. کہا کہ وہ تو تھا لیکن خالی وہ عمل نہیں تھا، ان میں 10 خرابیاں تھیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ میں یہ خرابی ہے. مرد کی مرد سے شادی ہوتی تھی لیکن ان کی دوسری خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی داڑھیوں کو شیو کیا کرتے تھے. یہ آقا حسن کی ایسی حدیث ہے جو علماء اہل سنت نے اپنے راویوں سے نقل کی اور ہمارے تو تقریباً تمام علماء نے اس کو نقل کیا. لیکن بات درمیان میں آ گئی، ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کتنے لوگوں کو ہوتا. نمازیں قضا ہو رہی، روزے چھوڑے جا رہے ہیں، واجبات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ڈسکو ڈانس کی محفلوں میں شرکت کی جا رہی ہے. وعدے تو سب جگہ اللہ اور رسول کے ہیں. وعدہ کہاں ہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. سورہ احزاب میں جو منافقین کی کیفیت بتائی گئی کہ ایک بار جب انہوں نے کفار مکہ کو آتے دیکھا پکار اٹھے، ارے اللہ رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا. وعدہ کر کر کے یہاں تک لے آئے، عین وقت اللہ رسول غائب ہو گئے، ہم مارے گئے. پورا سورہ احزاب پڑھ لیجیے گا، میں تو بات کو بہت پھیلا گیا سمیٹ رہا ہوں. وعدہ تو ہے لیکن اب روزانہ مسلمان آ کے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ادھر بھی تو روزانہ ٹارچر ہو رہا ہے. تمہارا رسول 1 سال اور بوڑھا ہو گیا، تمہارا رسول اب اور کمزور ہو گیا، تمہارا رسول اور بہت کی طرف جا رہا ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ بعد میں کہا تم کون تمہیں تحفظ دے گا؟ اور مسلمان ڈرے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں، گھبرائے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ کہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو گھبراؤ نہیں، اللہ نے مجھے کوثر دی ہے، وہ بھی اولاد رہیں گے، میری اولاد بھی رہے گی اور میرا محافظ بھی رہے گا. مگر یا رسول اللہ کہاں ہے وہ آپ کی اولاد؟ کہاں ہے وہ آپ کی اولاد؟ یہاں تک کہ 15 رمضان سن 2 ہجری ایک روایت یا 15 رمضان سن 3 ہجری زیادہ معتبر روایت، پیغمبر نے صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تم 10 سال سے مجھ سے پوچھتے آ رہے تھے کہ میرے بعد میرے نام کو بچانے والا کون ہے، میرے پیغام کو بچانے والا کون ہے، میری اولاد کون ہے. آج فاطمہ زہرا کے ذریعے اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو میری اولاد بھی ہے، میرا نام بھی بچائے گا، میری نسل کو بھی بچائے گا، میرے پیغام کو بھی بچائے گا. سورہ کوثر 15 رمضان سورہ کوثر کی پریکٹیکل تفسیر ہے، وہ آ گیا. یہ اولاد رسالت بھی ہے جس کے آنے کے بعد رسول نعوذ باللہ ابو ذر نہیں کہلا سکتے، جو رسول کے مقصد کو بھی بچائے گا، جو رسول کے نام کو بھی بچائے گا. یا ایسا وہ حافظ رسول ہے کہ ابھی کوئی جہاد بھی نہیں کیا، خالی پیدا ہوا ہے اور نفس رسالت بچ گئی. مگر ساتھ میں ایک بات اور کہتے ہیں، اچھا مجمع جس انداز سے درود بھیجتا ہے نا، آدھے لوگ درود بھیجتے ہیں، آدھے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ درود بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. پہلے فیصلہ کر لیا کرے، مجلس سے بیٹھے سب درود بھیجے، کوئی درود نہ بھیجے، درود کی توہین نہ ہو. تو خیر خلاصہ یہ ہے خالی پیدا ہونا اور رسالت کو بچا گیا. مگر یہ تو غیروں کا مسئلہ، اپنوں کے لیے بھی ایک پیغام. حسن کا پیدا ہونا توحید پروردگار کو بچا رہا. نصیریت کے منہ میں سب سے زبردست دھماکہ یا تھپڑ ولادت حسن. دیکھیے میرا مولا کائنات کی اتنی عظیم شخصیت و ہستی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں علی کے فضائل آ جاتے
تو خالی نصیری نہیں، ہر ایک علی کے آگے سجدہ کر کے علی کو خدا کہہ رہا ہو۔ علی کے فضائل بیان کرنا رسول کے لیے مشکل نہیں تھا، فضائل علی کو چھپانا رسول کے لیے مشکل تھا۔ جو فضائل آئے وہ کچھ نہیں ہے، چھپائے کیسے ویسے ہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ نصیریت کی طرح یہ سب بھی میدانیت کو چھوڑ بیٹھے، مگر علی کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت کہ علی کو روکنے کے لیے، یعنی علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے، علی کی منزلت کو گرانے کے لیے عالم اسلام نے کتنے ہی طریقے اختیار کیے۔ کس کس کو لا کے علی کے سامنے بٹھایا، کس کس کو لا کے علی کے سامنے رکھا۔ اب یہ اتنی ایک ٹریجک ہسٹری ہے اس عالم اسلام جس کی ایک بات الحمدللہ حیدرآباد دکن کے مومنین جانتے ہیں، بہت سے علاقوں کے مومنین تو جانتے بھی نہیں کہ مثلاً اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جتنے علی کے لقب ہے وہ سب تقسیم کیے گئے، وہ سب بانٹے گئے، کہا یہ لقب جو ہے یہ فلاں صاحب کا، یہ لقب فلاں صاحب کا، یہ لقب فلاں، علی کے جتنے القاب ہیں باقاعدہ جس طرح اسلام سے پہلے سقیفہ میں بیٹھ کے بعد اسباق ٹوٹا ہوا تقسیم کیا جاتا تھا، ابھی علی کا القاب تقسیم کیے جا رہے ہیں، پھر فلاں کو علی کے سامنے لایا گیا، فلاں کو علی کے سامنے لایا گیا، کوئی نہ چل پایا۔ میں کہا وہ تو پورا الگ موضوع ہے، میرا عنوان حسن مصطفیٰ، ورنہ آپ کو بتاتا کس کس طرح سے علی کے سامنے لوگوں کو لایا گیا۔ آخر میں دشمنان اہل بیت کے پاس بھی، نصیریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہابیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس بھی ایک ہی شخصیت بچی جسے علی کے سامنے لائے، تو یہ ہے کہ وہ شخصیت علی کے سامنے ٹھہر سکتی ہے، وہ ہے خود رب العالمین کی شخصیت۔ کہا کہ اور تو کوئی علی کے سامنے میں کتنی کوشش کی، سارے طریقے اختیار کر رہے ہیں، جھوٹی حدیث کے لیے قرآن کی آیتوں کی جھوٹی تفسیر بھی کر دی، پیغمبر کے حوالے سے مختلف جھوٹے واقعات بھی بنا دیے گئے، سب کو لے کے آتے رہے، علی کے سامنے بٹھاتے رہے، مگر ہم نے تو قرآن کی آیتوں اور جھوٹی حدیثوں اسے علی کے سامنے لا کے بٹھا تو دیا، لیکن جب اس قابل ہی نہیں ہے چند دنوں میں دنیا کے سامنے حقیقت آ گئی۔ ابن جوزی کا تو مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، خالی ایک دن اتنا کہہ اٹھا کہ کیا علی نے کہا، میں بھی کہتا ہوں سلمونی سلمونی، گھر میں بیٹھنے والی ایک عورت نے کس طرح مجمع عورت کو ذلیل کر دیا، دعویٰ کیا وہ سلمونی کا، اور ایک نہیں کئی لوگ ہیں۔ اب خالد ابن ولید کو سیف اللہ بنا دو، یعنی اللہ کی تلوار، کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو خلیل، جتنے بھی القاب ہیں مولانا کو سب تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، جب میں نے اشاروں میں کہا تو آپ کچھ نہیں سمجھے، بہت بھولے بن گئے تھے۔ اب یہ سارے علی کے القاب، ساری علی کی فضیلت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، شب ہجرت کی آیت ابن ملجم کی، تاکہ اللہ نے ابن ملجم کے بارے میں نازل کی۔ اس سے کبھی ایک پورا موضوع آج 15 رمضان کے لیے مناسب نہیں تھا، یہ 30 رمضان کو پڑھتا تو زیادہ اچھا رہتا، بات کو سمجھ رہا قسم نہ کہو، سب پہ دو۔ مرحوم علامہ رشید ترابی اللہ مقابل تھے تو آپ کے حیدرآباد دکن ہی تھے، اور مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کے میرے استاد ہیں، انہوں نے جب مرحوم علامہ رشید ترابی کے سوئن کی مجلس پڑھی تو ایک جملہ کہا تھا، وہ یوپی کے تھے، میں بھی یوپی کا ہوں، وہ بھی یوپی کے، کہا کہ ہمارے یوپی کی عورتوں تک میں ایک محاورہ مشہور کہ دکن سے جو بادل اٹھتا ہے وہ بغیر برس سے آگے نہیں بڑھتا۔ میں نے اس سال جو پہلی مجلس پڑھی تھی اس میں ذرا حیدرآباد کے مومنین سے اپنے کچھ اختلافات بتائے، لیکن آج جو مجلس آخری پڑھ کے جا رہا ہوں تو اس کے لیے یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ دکن کا بادل بغیر برس سے آگے نہیں بڑھتا۔ علامہ رشید ترابی ایک بار ایک جملہ کہا تھا، میرا عنوان
بظاہر آپ کو دور دور تک حسن کا نام نظر نہیں آ رہا، لیکن حسن میرا عنوان علی کے سامنے کس کس کو ان کو تو ناکام ہونا ہی ہونا تھا۔ علامہ رشید ترابی اور ہمارے برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم پاکستان میں تھے مولانا عبدالحامد بدایونی، بہت گہرے دوست، پاکستان مسلم لیگ۔ اب کیونکہ آپ انڈیا کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان 14 اگست کل پاکستان میں انڈیپینڈنس ڈے مسلم لیگ نے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم اور عبدالحامد بدایونی کے بڑے علامہ رشید ترابی اور عبدالحامد بدایونی کے بڑے اچھے تعلقات، اور یہ جو آج کل آپ سپاہی سالار القاعدہ اور طالبان اور لشکر جنگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی بات، ورنہ 23 تک ہمارے یہاں کی تمام مجالس میں ہمارے اہل سنت علماء ہیں اور ان کے جلسوں میں ہم لوگ بھی جایا کرتے ہیں۔ عبدالحامد بدایونی وہ علامہ رشید ترابی کا پہلا اشرف ضرور سنتے، اور آج بھی آپ ان برے حالات میں بھی کراچی کے نشتر دار میں جائیں بڑی تعداد علماء اہل سنت کی آتی اور وہ یہ مجلسیں سنتے تھے، تو پھر آخر ان کو بھی شوق ہوا کہ جیسا ایک شیعہ مجمع گیریا کرتا ہے کربلا، ہمارے یہاں بھی ایک گیریا، تو انہوں نے بھی ایک شہادت ڈھونڈ کے نکالا، اور بہت دیر بعد نہیں سمجھ گیا، اور مجھے مجبور بھی نہ کرے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کروں۔ انہوں نے بھی ایک شہادت ڈھونڈ کے نکالی کہ ایک مظلوم کو ہمارا بھی مارا گیا، اس کا بھی ایک خون بھرا ہوا کرتا تھا جو معاشرے نے دمشق کے مسجد میں لٹکایا تھا، کہیں سے اس کی بیویوں کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی نہیں گئی، تو میری ہو کہ نہ میری ہو، وہاں جا کے کون ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا کہ انگلی کس کی ہوگی؟ جب ایسے بھولے بھالے مسلمان تھے کہ اگر جزدان میں پتھر رکھ کے بلند کرو اور کہہ دو یہ قرآن ہے تو اس کو قرآن مان رہے تھے، لیکن ایک مل گئی شہادت، چنانچہ انہوں نے اپنے یہاں شہادت کو جلسہ کرا، 1 گھنٹے مسائل سنتے رہے، مجمع 10 سے بس رہی، باقی غصے میں آ گئے اور کہا کہ ارے کم بختوں ادھر دیکھو تمہاری 2 جملے کہتا ہے مجمع بے ہوش ہونے لگتا ہے، یہاں بولتے بولتے میرا گلا تو گیا، میرا سینہ پھٹنے کے قریب ہے اور ایک آنسو کسی کی آنکھ میں نہیں، کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ تو علامہ ترابی سے کہا کہ میں نے اس طرح اپنے مجمع سے کہا، تو آخر آپ کے بعد ایسا کیا جادو ہے؟ کہا بس سچی شہادت اور جھوٹی شہادت تو یہاں میرا کوئی سمجھ نہیں ہے، سچا شہید ہوگا تو پتھر بھی ہوں گے، اور جھوٹا شہید ہوگا تو کتنا ہی زور نہ ڈالو مجمع پتھر بن کے بیٹھے گا۔ تو علی کے سامنے جن کو لایا گیا ان کی حیثیت و حقیقت کیا تھی؟ کوئی 1 ہفتے چلا، کوئی 1 سال چلا، کوئی 5 سال چلا، کوئی 10 سال چلا، 1200 سال سے دشمنان ہدایت تھک گئے لالا کی شخصیتوں، آخر کار میں اس کائنات میں ایک بھی ہستی ایسی نظر آتی ہے جسے علی کے سامنے لا کے بٹھایا جائے تو اب وہابیت کی شکل میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی شکل میں اللہ کو علی کے سامنے لا کے بٹھانے کی کوشش کی، علی مت کہو اللہ کہو، اور پتا کر کہ بس اللہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ آ کے علی کے فضائل اور اللہ کی عظمت۔ لیکن یہ اصل یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، واقعاً کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے اللہ اور علی ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ اللہ اور علی کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جا رہا؟ یہ نان ایشو جو ہے یہ دشمنان اہل بیت کا ہمیشہ تک طریقہ کار رہا۔ آج کہتے ہیں کہ علی مت ہو یا اللہ ہو، ہمیں پتا ہے وہ اللہ کی محبت میں نہیں کہہ رہے، وہ علی کی عداوت اور بغض میں یہ بول رہے ہیں، اللہ سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، علی کے نام کو کس طرح سے گھٹایا جائے صرف اللہ نظر آ رہا۔ مگر ہمیں پتا ہے نا کہ کتنی حماقت کا مسئلہ ہے، نان ایشو۔ اچھا ہمارے یہاں کی کبھی کبھار اچھا خود آقا حسن کی زندگی میں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا حسن سے کہ آپ کے بابا نے جنگ صفین میں کیا غلطی کر دی، معاملہ کی باتوں میں آ گئے، انہیں نکالیے ہٹائیے امامت سے، آپ بن جائیے۔ یہ آقا حسن کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آقا حسن کو آ کے جذباتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیروں کی تاریخ کہی گئی ہے کہ بیٹے نے باپ کی گردن اڑائی، بیٹے نے باپ کی آنکھوں کے اندر مثلا اس کو اندھا کیا، بیٹے نے باپ کو قید میں ڈالا، حسن سے آگے کہا گیا
وقت نہیں ہے اس لیے میں پورا واقعہ نہیں سناتا. جیسے ہماری قوم میں بھی یہ مسئلہ نماز اور اللہ داری کو کسی نے ٹکرا دیا. جیسے اللہ اور علی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم نے اللہ کو پہچانا علی کی وجہ سے. اللہ کی سب سے بڑی دلیل علی کیسا بن رہا ہے. نماز ہمیں ملی اللہ داری کے تو بہن میں نہ نماز چھوڑ سکتے نہ اللہ داری چھوڑ سکتے. ٹکرانے کا جاتا کہ بعض اوقات ہمارے سیدھے سادے لوگ وہ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایک عجیب بات میں نے سنی ہے, میں تلاش میں ہوں. یہ نئی بات ہے, یہ کہاں سے نکلی. ہماری قوم اتنی بھولی ہو گئی, اتنی کمی ہو گئی. رسالے کا مولانا کو پتا ہے سلام نہیں کرنا چاہیے, یا علی مدد کہنا چاہیے. یا علی مدد کی عظمت میں کسے شک ہے, اور سلام کے مستحب ہونے میں کسے شک ہے. وہ عادیت ہوتی تو کہتی کہ سلام تو قرآن میں لکھا. اس طرح کھل کے یا علی مدد قرآن میں نہیں ہے, وہ عادیت کر دی. ہم نہیں کہیں, ہم کہیں گے یا علی مدد میں قرآن ہے اور سلام بھی قرآن. مولانا پتا ہے آپ کو ابھی کس نے کہا, کہاں سے کہا, کون ایسا جاہل آدمی ہمارے قوم میں آ گیا, کہا کہ سلام جو ہے وہ ابوذر کی سنت ہے اور یا علی مدد رسول خدا کی سنت ہے. تو ہم رسول کی سنت لیں گے کہ ابوذر کی سنت لیں گے. میں نے کہا کہ یقیناً لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا ہوگا, نہیں بولا نعرے دیکھتے ہوتے کتنے نعرے لگ رہے ہیں. یہ ہماری قوم ہے کیا. پیغمبر نے یا علی مدد ہمیشہ وقت مصیبت کا کوئی جھوٹی سے جھوٹی حدیث دکھا دو کہ ملاقات کے وقت کا ہو, اور اگر کسی سے ملاقات ہوئی تو سلام کیا. بھائی یہ بھی سنت رسول ہے, وہ بھی سنت رسول ہے. جب ملاقات کرو تو سلام کرو, جب پریشانی میں آ جاؤ تو خدا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر پریشانی میں ہے, علی تیری تلوار ہے, علی تیرا سپاہی, علی کو بھیج دے. یہ کیوں کہا کہ رسول تمہیں میدان خیمے سے نکل کے علی کو بلانا پڑے گا. صرف اس لیے کہا تاکہ پتا چلے کہ علی کو بلانا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے. اس لیے بھیجا نہیں, پیغمبر سے کہا پہلے آواز دو پھر علی تمہاری مدد کو آئے. نماز اور اللہ کا ٹکراؤ, سلام اور یا علی مدد کا ٹکراؤ, اللہ اور علی کا ٹکراؤ. اب یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ ہے, ہمارے کو سمجھ نہیں آتا. پریشان حال آدمی پریشانی جو بھی کرے کم ہے, وہ پریشان کرے کہ سب کو لا کے علی کے سامنے بٹھا دوں کہ کچھ نہ چلا. جو خیر پریشانی میں پاگل ہو رہے ہیں. کسی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بڑی محبت کرتا ہوں. اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ شوہر نے کہا میں پاگل ہو جاؤں. اگر دوسری شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. دشمنی میں ایسے پاگل ہو رہے ہیں کہ جو رئیس رہی اپنے موجود کی حق ہو گئے. علی کے چاہنے والوں, علی کے ماننے والوں, علی نے ہمیشہ علم و عقل اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے. انا مدینۃ العلم والی البابوہ, انا دار الحکمت والی البابوہ. علم اور حکمت یعنی علم و عقل علی نے ہمیشہ ماننے والوں کو دی. تم ان کی طرح سے کہ تمہاری عقلوں پہ پردے پڑ رہے ہیں. دیکھو جن چیزوں کا ٹکراؤ دکھائے جا رہا, ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. ہم ہو پریشان, ان کی سمجھ نہیں آتی.
ان کو لائے ان کو لائے ان کو لائے معاویہ کو لائے یزید کو لائے سب کو لا کے بٹھایا سب پہ تو بس اللہ ایسا چنا کے اللہ کو علی کے سامنے لائے کہ بس علی کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آ سکتا ہے تو صرف اللہ اور علی نام اس کا ہے جس کا ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کے بچانے کے لیے ہر قربانی دی علی نے تلوار چلائی ہے تو وحدانیت کے لیے اور علی نے تلوار نیام میں رکھ کے گھر میں گوشہ نشونی اختیار کیا ہے تو وحدانیت کے لیے علی نے نہج بلاغہ کے خطبے دیے ہیں تو وحدانیت کے لیے علی نے صحیفہ انبیاء کی دعائیں پڑھی ہے تو وحدانیت کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں علی کو ذرا سا اب یہ لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں جہاں علی کو ذرا سا بھی یہ چانس یا احتمال ہو رہا ہے کہ نئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے وہاں فوراً علی پر سجدہ کرتا ہے چنانچہ اگر نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں اور میری خدائی کی دلیل یہ ہے کہ میں خدا ہوں میری خدائی کی دلیل یہ ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں زندہ کو مار دیتا ہوں یہ زندہ ہے اس کی گردن اڑا دو وہ پھانسی کی سزا پا چکا ہے اس کو رہا کر دو تو ابراہیم نے کہا نہیں مگر میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالنا ہے آیت الکرسی کے بعد کیا ہے نزدیک کافر مغروب ہو گیا خاموش ہو گیا اس کی زبان میں لگام پڑ گئی وہ کچھ نہ بول سکا لیکن قرآن میں دعویٰ ابراہیم میں آ گیا میرا پروردگار مشرق سے نکالتا ہے سورج کو اگر کوئی اور خدا ہے تو مغرب سے نکالے سورج کو مغرب سے نکالا ابراہیم کا جملہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے ادھر مغرب سے نکالا اور انہیں نماز کو سجدہ کیا سبحان مغرب سے نکالنے کے بعد والی نماز علی کا نصیریوں کو آگ میں ڈال کے زندہ جلانا یہ سب بات کی چیز ہے سب سے پہلا جواب ان لوگوں کو جو علی کو خدا ماننے والے ہیں یا ماننے کے قریب ہیں حسن کی ولادت نے دیا حسن کا جہاد نہیں حسن کا خطبہ نہیں حسن کی تقریر نہیں حسن کے کوئی مناظرہ نہیں حسن کی ولادت نے دیا ادھر حسن پیدا ہوئے 15 رمضان کو آغوش فاطمہ میں حسن آیا ادھر نصیریت کو جواب دے گیا علی خدا نہیں ہے اس لیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا لم یلد ولم یولد جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے علی کی عظمت میں شک نہیں ہے لیکن بات ہو رہی ہے دعوی خدائی کی یہ قرآن نے کہا اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد اس کے اولاد نہیں ہوتی حسن مشتبہ اس گھر میں آنے والی پہلی اولاد ہے حسین بعد میں پیدا ہوئے زینب بعد میں پیدا ہوئی کلثوم بعد میں پیدا ہوئی پہلا حسن دنیا میں آیا تو حسن کا وعدہ بن کے رسالت کو بچا گیا لم یلد ولم یولد کا جواب دے کر تو علی نے پروردگار جس کی ولادت خالی دنیا میں آنا توحید اور رسالت کو بچا رہی کتنا عظیم ہوگا حسن کتنا عظیم وہ عظیم حسن اور پھر توحید اور رسالت کو بچا کر اپنے نانا کی ایسی شرعی بنا کہ جیسا کہ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے بایا ایک اماموں ہونا اب یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ شاید صحیح بھی نہ ہو لیکن ایک محاورتاً کہہ رہا پورے بایا اماموں اللہ کے بہت قریب اگر کوئی نظر آتا ہے شباہت میں تو وہ علی اور رسول اللہ کے بہت قریب کوئی نظر آتا ہے تو وہ حسن مشتبہ چہرہ حسن کا بالکل رسول اللہ حسین شبیہ رسول چہرے کی حد تک نہیں ہے نعوذ باللہ توحید نہیں کر رہا ہوں لیکن جو تاریخی حقیقت چہرہ جو تھا علی اکبر کو شبیہ رسول آپ سمجھتے لیکن اس سے پہلے حسن مشتبہ پیغمبر کا جملہ بھی ہے کہ میرا آدھا جسم میرے نواز میرے بیٹے حسن کا ہے
اور میرا باقی آدھا جسم حسین کا. اگر کہ اس سے مراد یقیناً وہ والی شباب نہیں ہے. کہا کہ میرا آدھا اوپر کا جسم حسن اور آدھا نیچے کا جسم حسین ہے. ابھی حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے. اوپر کے جسم میں ہاتھ ہوتے, نیچے کے جسم میں پیر ہوتے. ہاتھ کے ذریعے سے سر لگانے میں دستخط کیے جاتے ہیں, پیروں کے ذریعے میدان جہاد میں جا کے تلواریں چلائیں. کو حسن کے حوالے کر کے جا رہا اور بدر و احد, خندق و خیبر حنین کو حسین کے حوالے کر رہا. مگر تاریخی حقیقت یہ بھی کہ رسول کا چہرہ اور حسن کا چہرہ شجاعت. زندگی میں ایک بار رسول نے خود تلوار اٹھا کے جہاد کیا جنگ حنین. ابھی میں 8 دن پہلے برادر محترم منور سلیمان صاحب کے گھر میں جنگ حنین کی بات کر رہا تھا, اور ایک بار حسن مشتبہ نے تلوار اٹھائی جو ابھی ذکر گزرا. جنگ جمل, دشمنوں کا اتنا دباؤ, اور اس وقت حسن مشتبہ کا وہ جہاد. اور بعض علماء نے لکھا کہ واقعہ جنگ صفین میں پیش آیا. معاویہ کی فوج نے لوہے کی زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور 10 صفیں, یا جنگ جمل یا جنگ صفین. مولانا محمد حنفیہ سے کہا جاؤ اور جا کر ان 10 صفوں کو درہم برہم لوہے کی زنجیر سے اپنے آپ کو باندھا. محمد حنفیہ ساری کوشش کے باوجود اتنے طاقتور تھے کہ کوائن اٹھاتے تھے, انگلیوں میں دباتے تھے, اس کے اوپر جو پہلی نقش ہے نا وہ مٹھی جاتا. صرف اپنی انگلیوں میں اس کوائن کو دباتے, اس کے اوپر جو انگریوی ہے, جو ابھرے ہوئے نقش ہے, مٹ جاتے. مگر کوشش کی لوہے کی زنجیر سے بندھی ہے فوج, پہلی سر پہ نہ ٹوٹ سکتی. آدھے گھنٹے سے زیادہ کوشش کر کے واپس آ. علی دائیں طرف دیکھا, حسن دیکھا, تھم گیا. اور علی محمد حنفیہ سمجھنے بھی نہ پائے, یعنی ابھی تلوار دے کے کھڑے ہوتے ذرا اوپر دیکھنا چاہتے سبوں کو. حسن پہلی سے دوسری سے چوتھی سے آدمی کے 10ویں سب کو توڑ کے واپس بابا کے قریب آ. میرا چھوڑنا بیٹا پیسے کا ندامت, شرمندگی, پسینے کے قطرے اسے نظر سے لگائے. کہا بیٹا اپنا اور حسن کا مقابلہ نہ کرنا, تو میرا بیٹا یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے, اس سے آج وہ شجاعت دکھائی ہے جو رسول خدا کی شجاعت ہے. وہاں میرے آقا حسن مشتبہ, آپ نے یہ بھی بتا دیا آپ کتنے بہادر ہیں, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول خدا کتنے بہادر ہیں. علم کا واقعہ تو آپ نے اکثر سنا. حسن مشتبہ کا علم, اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے اور مسجد بھری گئے نمازیوں سے, سوال کرنے والوں سے, حاجتیں لے کے آنے والوں سے. ایک بار مسجد میں 70-80 سال کا بوڑھا داخل, سر و داڑھی کے بال سفید, چہرے پہ اتنا گریسفل پرسنالٹی. بس شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی اپنا تعارف نہ کرا, اتنی گریسفل پرسنالٹی ہوتی ہے. بچی کہ ادھر داخل ہوئے مسجد کے ہال میں, ساری مسجد انڈر پریشر, ان کی شخصیت کی عظمت کی وجہ سے دباؤ ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کون. پہلی مرتبہ زندگی میں ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ جا کے رسول خدا کے پاس اتنے ادب اور احترام سے بیٹھ گئے جیسے ہم اور آپ نماز میں بیٹھا تھا. یا رسول اللہ آج بھی کچھ مسئلے پیش آ, اس کا جواب لینے آپ کے پاس آئے. رسول کی گود داہنی ران پر, زانوں پر حسن بیٹھے, 2 سال کی, 2 سال. رسول نے کہا مجھ سے تو پوچھتے رہتے ہیں, آج آپ میرے بیٹے حسن سے پوچھ. پورے احترام کے ساتھ وہ شخصیت حسن کی گالیں پڑی. لیکن کوئی اور آدمی ہو تو یا یہ سمجھے کہ مذاق کیا جا رہا ہے, یا یہ سمجھے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں رسول سے پوچھنا آیا, آپ کسی مرنے کے بعد مسئلہ پوچھنا چاہوں تو آپ سے کہتے ہیں 2 سال کے بیٹے سے پوچھو. کیا مطلب, کیا مجھے اتنا جاہل سمجھا جا رہا, کیا میرے سوال کو اتنا احمقانہ نونسنس قرار دیا جا رہا, اتنے طرح سے مذاق اڑانا ہو. اور بہت اگر آپ گریس مارک دے تو بھائی
وہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. آنے والے نے نہ اسے اپنی توہین سمجھا نہ کوئی مذاق سمجھا. ایک بات کہا پسند رسول آدمی میرے ان مسائل کا جواب دیجیے, کئی مسئلے پوچھے اور اس کے بعد اٹھ کے جانے لگے. رسول خدا نے روک کے ایک عجیب سوال کر دیا, کہا کہ آپ جواب لیتے تو جا رہے لیکن مطمئن جا رہے ہیں. عجیب جواب دیا, عجیب. یہ نہیں کہا مطمئن جا رہا, کہا اتنا مطمئن جا رہا ہوں جتنا آپ کے پاس سے مطمئن جایا کرتا تھا. خالی یہ نہیں کہا کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ, میں اتنا سیٹسفائی ہوں جتنا آپ سے سیٹسفائی ہوتا. یہ کہہ کے باہر کرے لوگ خوش ہیں. یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ کہا یہ خضر نبی تھے جو اکثر مجھ سے مسئلے پوچھنے آئے تھے. آج میں نے اپنے بیٹے حسن کے بعد بھیج دیا. اب یاد ایک بات یاد رکھیے گا, خضر کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. موسیٰ صاحب کتاب ہے, موسیٰ صاحب شریعت ہے, موسیٰ اور اعظم انبیاء میں سے ایک ہے. جب وہ اپنے علم کے کمال میں پہنچے تو کہا تمہیں خضر کا شاگرد ہونا ہے. حسن کی امامت کا مگر حسن رب العالمین کے نمائندے ہیں, رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین ہے, رب المومنین نہیں, رب المسلمین نہیں ہے. رب کے معنی پالنے والا, وہ ساری کائنات کو پال رہا. ایسا نہیں ہے کہ خالی مومن کو روزی دے رہا اور کافر کو محروم کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کو پال رہا اور غیر مسلموں کو دھلکار رہا. نہیں, فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے اگر رات کے اندھیرے میں اسے خدا سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خدا بندہ یہ میری حاجتیں پوری کر دے, کیونکہ دربار میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا اگر حاجتیں پوری نہیں ہوئی میری خدائی آگے نہ چلے گی, تو خدا فرعون کی بھی حاجتیں پوری کر رہا. ٹھیک ہے, رب العالمین اور رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. پیغمبر رحمت للمومنین نہیں ہے, پیغمبر رحمت للمسلمین نہیں ہے, ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. پیغمبر کی رحمت میں مومن کو بھی حصہ ملے گا, مسلمان کو بھی حصہ ملے گا, کافر کو بھی حصہ ملے گا, مشرک کو بھی ملے گا, منافق کو تو اتنا ملا کہ آگے برابر پہلو باقی مسائل روزہ لگ رہا ہے کہ مگانی کیا بات ہے. ایک ساتھ دوسرے ساتھ میں میرے مل کر ایک مکہ مارا ان کی ناک پر. جن کو مکہ لگا گھبرا گئے نا, بات کا کوئی سلام تو کیا بات کہا تم نے 2 سال پہلے مجھے گینڈا کہا, 2 سال پہلے کہا تھا آج مکہ کیوں بات کہا, اس وقت میں نے گینڈا دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھا تو سمجھ میں آیا تمہیں کیا مجھے کم از کم گینڈا تو نہیں بنائے یا تو مزید کو آگے بڑھنے دیے کہ بہت سمجھ آئی. رحمت للعالمین, رب العالمین ہے. ابراہیم کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا, موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے, فرعون کو بھی عطا کرتا, حود نبی کو بھی دے رہا ہے اور شداد کو بھی دے رہا. رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. یہ ہے حسن. تو حسن کے علم کا دسترخوان خالی خضر نبی کے لیے نہیں ہے, حاکم شام معاویہ کو بھی پریشانی ہوتی ہے, اگر مصطفی جا کر اس کی پریشانی کو سبحان اللہ. 3 مختلف روایتوں کو ملا کر وقت کی کمی کی وجہ سے ایک روایت خضر کی مدد بھی حسن کرے اور معاویہ کی مدد بھی حسن کرے. کتنا بڑا دشمن ہے اسلام. مولا نے کہا کہ اللہ اللہ دنیا میں آج مجھے اتنا گھٹا دیا کہ میرا اور معاویہ کا نام ساتھ لیا جا رہا. مولا کے لشکر ایک اجنبی ایک نیا آدمی آیا, کہا کہاں ہے اللہ نے مشکلات.
یہ رسول سے پوچھا گیا، رسول نے ڈائیورٹ کیا حسن کی جانب۔ مجھ سے پوچھو یہ حسن کے پوچھنے کی بات ہے۔ اور اب دیکھیے مولا کا واقعہ ہے، وہ خضر کی مدد ہے کہ معاویہ کی مدد ہے؟ آئے اچھا شام کا رہنے والا مولا کے لشکر نے کہا ہے اللہ نے مشکلات مجھے ان تک پہنچا دو۔ لوگ لے کے آگے مشکل کشائے کائنات کے پاس، کہا کہ آیا بھرسن میرے 12 مسئلے اور ان کا جواب مجھے چاہیے۔ مولا نے کہا اپنے سوال بتا۔ 12 سوال سنے، کہ یہ 13 سوال ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سوال جو ان کا اسٹینڈرڈ تھا کہ یہ 13 سوال ہو ہی نہیں سکتے، تجھے جواب دیا جائے گا لیکن پہلے بتانا پڑے گا سوال آئے کہاں سے۔ کہا کہ نہیں ابو الحسن میرے سوالے کا کیا ہے؟ تم علی سے بات کر رہے دلوں کی حالت کو نہیں جانتا ہے۔ ایک تو جملہ ہے نا دلوں کی حالت جاننا۔ جنگ صفین میں مالک اشتر کا علی کا جملہ سنیے گا نا، مالک اشتر نے تو مولا آج تو میری تلوار سے 999 مارے گئے اور آپ کی تلوار سے 1000 کا فرق تو رہ گیا۔ علی نے کہا تھا مالک اشتر یہ ایک کا فرق نہیں ہے، تیرے سامنے جو آیا گیا مارا گیا۔ علی کے سامنے جو آیا پہلے دیکھا قیامت تک کسی نسل میں نسل کو نہیں۔ جب دیکھا کسی طرح سے جواب نہیں ملے گا دینے کو حاضر نہیں، کہا کہ بھائی میں تو حاکم شام کا فرض فائدہ ہوں، مجھے حاکم شام نے بھیجا اور کہا کہ 12 سوال میرے پاس آئے۔ اب یہ بھی مسلمانوں کی ایک بدقسمتی تھی، وہ تو کہیے کہ خاندان اہل بیت نے مسلمانوں کو اس پرابلم سے بچا لیا، اور وہ بدقسمتی ہے کہ معاویہ کو شام کا صوبہ دیا گیا، شام کا پروونس، اور شام کا پروونس ملتا ہے رومن امپائر سے۔ تو اب روم کے بادشاہ کو اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو قریب قریب مسلمان حکومت حاکم شام کے وہ ہر مسئلہ اسے پوچھتا۔ اور اب معاویہ کی شکست نہیں ہوگی، یہ اسلام کے رسول خدا کی شکست ہوگی، یہ قرآن کی شریعت کی شکست ہوگی۔ تو یہ ہر ایسے موقع پہ کبھی علی آگے بڑھے کبھی حسن آگے بڑھے۔ حاکم شام کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ روم کے عیسائی بادشاہ کے سامنے اسلام اور قرآن کی شریعت اور رسول خدا کی توہین نہ ہونے پائے۔ یہ جملے کو میں آگے بڑھا کے 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں لیکن بہت دیر ہو گئی، اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ 12 سوال الگ الگ ایک ہی روایت کی شکل میں سن۔ میرے مولا شامی کو دیکھا اور کہا کیا میں اس کا جواب دوں؟ نہیں، میرے بیٹے حسن سے پوچھ۔ کہا کہ لیکن حاکم شام نے کہا علی سے پوچھ کیا؟ اس لیے کہ پورے عالم اسلام میں علی جیسا ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ علی نے کہا تو حسن کو کیا سمجھا ہے؟ حسن میرا بیٹا ہے، جو علی کے پاس ہے وہ حسن کے پاس ہے، جو حسن کے پاس ہے وہ علی کے پاس ہے۔ مجھ میں اور حسن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ عجیب حدیث، وہ حسن مجھ سے ہے، وہ انا من الحسن اور میں حسن سے۔ رسول خدا کی حدیث حسین کے لیے ہے، مولا کائنات کی حدیث حسن کے لیے۔ حسن ہی سے پوچھ۔ اور وہاں خضر نے کہا کہ اتنا مطمئن جا رہا ہوں جتنا آپ سے مطمئن جاتا۔ اور یہ علی نے کہا حسن علم میں وہی منزل رکھتا ہے علی کی منزل ہے۔ اگر علی انا فضیلۃ العلم وعلی البابہ ہے تو حسن بھی اسی شہر علم کا درجہ۔ پھر اس نے 12 سوال پوچھے جو آپ نے 15 رمضان کی ہر محفل اور 28 سفر کی ہر مجلس میں یہ روایت پڑھی جاتی۔ کہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ نے یونیورس بنائی ہے تو جو 7 آسمان ان کا سینٹر کہاں پہ ہے؟ بہت مشہور ہے۔ حسن مصطفیٰ نے کہا خانہ کعبہ کی چھت کے مقابل۔ یہ خانہ کعبہ آج کل انٹرنیٹ ای میل مختلف شیعہ گروپس خانہ کعبہ سینٹر ہے دنیا کا، اس کو پروو کیا جا رہا ہے، لیکن حسن نے کہا خالی دنیا کا نہیں ساری یونیورس کا مرکز خانہ کعبہ کی چھت اور سب آسمان اسی خانہ کعبہ کی سین میں ہے۔ دوسرا سوال اب دیکھیے آقا سے پوچھا گیا، میں بڑی احتیاط سے جواب دوں گا اور لیکن شاید پھر بھی مجھے کھل کے کہنا پڑے گا، کھل کے تو
ابھی رات کی 1 گھنٹے کی جو میں نے حالت دیکھی ہے تو اس اعتبار سے مجھے سمجھانا بھی نہیں, مجھے خالی روایت مکمل کرنا. تو آگے یہ بتائیے, حاکم شام کے پاس بادشاہ روم کا دوسرا سوال یہ آیا, اس دنیا میں خون کا پہلا کون سا قطرہ گرا؟ امام حسن نے کہا ہماری اور تمہاری ماں حوا, جو پروردگار نے عورتوں کے اندر ایک ماہانہ سلسلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہر مہینے میں چند دن نماز بھی چھوڑنا پڑتی, اس کی قضا معاف, اور روزہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے مگر اس کی قضا اگلے رمضان سے پہلے واجب ہے. بلکہ آقا سیستانی اور آقا خود کہتے تھے کہ اگلے رمضان کے بعد بھی قضا کر سکتے ہو, لیکن پھر ایک کفارہ یا پینلٹی دینا ہو. کہا ہماری اور تمہاری ماں کے بدن سے نکلنے والے خون کا وہ قطرہ, یہ پہلا خون کا قطرہ ہے جو زمین پہ آ کے گرا. اور تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی قیامت تک صرف ایک بار وہاں پہ سورج کی روشنی گئی؟ یا آسن میں جواب دریائے نیل ہے کہ جب موسیٰ نے دریا پہ ایسا مارا, موسیٰ کا لشکر گزرا, سورج کی روشنی پہلی اور آخری بار اس زمین پر اس موقع پہ پڑی. میرا کیا حاکم شام کا سوال, اور حاکم شام کا کیا, اس کے پاس اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے سیزر کی جانب سے, جس کو عربی میں قیصر کہتے ہیں, قیصر روم کی جانب سے چوتھا سوال آیا, وہ کون ہے اس کائنات میں جس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنتا؟ آدم اور حوا کا بھی رشتہ بنا دو, قابل اولاد. آقا حسن نے کہا وہ اللہ, وہ توحید پروردگار, لم یلد ولم یولد کے علاوہ اور بھی کوئی رشتہ نہیں, ذات خدا ہے جس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. پانچواں سوال یہ, وَلِكُلِّ مَوَالِيٍ وِجْهَةٌ, اللہ نے ہر چیز کے لیے قبلہ رکھا, وہ کون سی جگہ ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں؟ کہا وہ خانہ کعبہ. چنانچہ اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں کوئی قبلہ نہیں, ادھر نہیں جائے نماز پڑھ لی, سامنے دائیں بائیں پیچھے کا کوئی قبلہ ہی نہیں. کہا چھٹا سوال یہ پوچھا گیا, کاش دنیا بھر کے صاحب ایمان اور خاص طور پر میلبرن کے مومنین یہ چھٹے اور ساتویں سوال کو ذرا آرام اور اطمینان کے ساتھ سن. چھٹا سوال یہ کہ حق اور باطل میں کیا فرق, حق اور باطل میں کیا فرق؟ کہا 4 بلی کی انگلیوں. کیا مطلب؟ کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. مسجدوں میں جائیے, امام باروں میں جائیے, وضو خانے میں جائیے, حج اور زیارت کے سفر میں جائیے, مومنین کے افطار کی دعوت پہ جائیے, کسی محفل یا کسی مجلس میں جائیے, حتیٰ کسی جلوس میں جائیے, ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملے. کہا جو کان سے سنا وہ باطل ہے, ایک جملہ پوری مجلس بن سکتا ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, آپ کی جمائیاں یہ بتا رہی ہیں کہ بس کرے مولانا, لیکن مولانا کی بس نہیں کرے, بلکہ میری بھی کل بہت لمبی فلائٹ ہے لیکن 15 منٹ تو مجھے کم از کم اور دے گا. جو کان سے سنا وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہی حق. کہا تو میری ایک سوال میری جانب سے بڑھا لیجیے, ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان نجات دلاتا مگر یقین وہ منزل ہے کہ جس کے لیے خود علی نے کہا جو خوش بالغتال مصدق یقینا. علی یقین کی آخری منزل پر مرحوم علامہ رشید درانی کی مجلس سے جامع غنیمہ سنی. مولانا نے کہا کان سے سنو وہ ایمان ہے, ایمان ساری چیزیں آپ نے کان سے سنی, اور جو آنکھ سے دیکھو وہ یقین ہے. ہم نے ہر چیز سنی ہے, علی نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی. سوال کرنے والا کہتا ہے حاکم شام کے پاس ایک سوال یہ بھی آیا کہ مغرب مشرق سے مغرب, ایسٹ سے ویسٹ کتنا ڈسٹینس؟ آج کل بہت زیادہ ایک ای میل آ رہی ہے کہ مولا زمین اور سورج کا فاصلہ بتایا نہیں. اس پر مولا نے سوال کرنے والے کے اتنا فاصلہ ہے کہ سورج 24
24 گھنٹے میں یہ پورا فاصلہ طے کر لیتا ہے. مشرق سے مغرب کا کتنا ڈسٹینس لے گا؟ سورج کے دن بھر کا سفر کا. تو پھر یہ بتائیے زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کا ایک مظلوم کی بددعا کے برابر. جتنی تیزی سے مظلوم کی بددعا آسمان تک جاتی ہے. اور آگے ایک لفظ اور بھی کہا جس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، حد نظر کے برابر. سائنس کہتی آسمان کچھ نہیں ہے، جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھ سکے وہ آسمان. اور یہ مولا نہیں، آقا حسن کا جواب ہے حاکم شام کے سوال کے جواب. کہا کہ اچھا میرا 10واں سوال یہ، وہ کون سی قبر تھی جو اپنے اندر لیٹنے والے کو اپنے ساتھ لے کے گھومی؟ کہا مچھلی. جس کے شکم میں حضرت یونس تھے، جہاں جہاں وہ مچھلی جا رہے یونس بھی جا رہا ہے. یہ قبر ہے جس کے اندر رہنے والا اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا. کہا وہ 7 جانور کون سے جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا؟ اکثر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ کلونی کا یہ کنسپٹ آیا ہے دنیا کے پاس، باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہونا. اس حدیث پہ غور کیجیے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن میں ذرا صاحب موضوع کو پھیلا کے بیٹھ گیا، لیکن بتائیے رہا پہلے یہ بات 2 واقع ہو گئے. وہ کون سے جاندار، اصل لفظ 7 نہیں ہو، کون سے جاندار ہے جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو؟ کہا وہ 7 ہے. نمبر 1 آدم، نہ باپ تھے نہ ماں. نمبر 2 حوا. نمبر 3 حضرت صالح کی وہ اونٹنی جسے اللہ نے پہاڑوں سے پیدا کیا. نمبر 4 فبعث اللہ غرابا، سورہ نساء کی شروع. وہ کوا، بعث اللہ غرابا، اللہ نے غراب یعنی کوے کو بھیجا جس نے قابیل مجنون کو یہ سکھایا کہ مردے کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن. غرابا. ناقہ صالح کا تذکرہ قرآن، آدم کا تذکرہ قرآن، حوا کا تذکرہ قرآن. تو پانچویں چیز وہ مینڈا یا دمبا جو اسماعیل کے بدلے اس وقت ذبح ہونے آیا. گھر کے فدینا ہوگے زمین عظیم، اصل تو زمین عظیم ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ نے اس مینڈے یا دمبے کو بھیجا جس کا نہ کوئی باپ تھا یا نہ ماں. چھٹی چیز وہ چمگادڑ جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہوا. اخلقو کا حیات. حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے کہ میں چمگادڑ کی شکل کا ایک جانور بنا رہا ہوں. عیسیٰ نے خود بنایا، نہ باپ تھا نہ ماں تھا، مٹی نہیں تو عیسیٰ نے اس کو بنایا. البتہ یہ بھی تاریخوں میں کہ عیسیٰ جب اس کو بناتے ہیں تب بھی کہتے ہیں قم بإذن اللہ. اور جب کسی مردے کو جلاتے ہیں وہ لذائز جو بائبل میں اور بھی ہمیشہ کہتے ہیں قم بإذن اللہ. اور علی جب کسی مردے کو جلاتے ہیں تو کہتے ہیں قم بإذنی. اور اس کے بعد ساتویں چیز وہ اشتہا جو موسیٰ نے اپنے اسٹک کو آسا کو زمین میں بھیجا اور وہ اشتہا بن گیا. جاندار ہے لیکن نہ باپ ہے نہ ماں. کہا گیا آخری اور 12واں سوال جو میرا تو نہیں، اب تو حقیقت کھل گئی. شام سے قیصر روم سے سیزر کے پاس سے شام تک آئے، شام سے یہاں تک آئے. اور وہ یہ کہ دنیا میں سب سے سخت چیز کیا؟ امام نے فرمایا حسن مصطفیٰ سب سے سخت چیز پتھر. مگر نہیں، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا. مگر نہیں، لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی. مگر نہیں، آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا. مگر نہیں، پانی سے زیادہ سخت بادل ہے جو پانی کو اپنے ساتھ لے کے اڑتا. مگر نہیں، بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو اڑاتی پھرتی ہے. مگر نہیں، ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کے اوپر مقرر کیا گیا. مگر نہیں، اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا. مگر نہیں، ملک الموت سے زیادہ سخت
کبھی حسن مصطفیٰ، کبھی حسین شہید کربلا ہے، کبھی مہدی آخر الزمان ہے. کن فیکون، مگر یہ اولی الامر کائنات میں سب سے عظیم. کبھی اسے سلو نامے پہ دستخط کرنا پڑ رہا ہے. وہاں تک بات پہنچی تھی. چہرے میں رسول کے مشابہ، بہادری اور شریعت میں رسول کے مشابہ، علم میں تو اس طرح کی شباب آئی کہ رسول خدا کے بھی مشابہ خضر نے مانا، علی مرتضیٰ کے بھی مشابہ خود علی مرتضیٰ نے اعلان کیا اور حاکم شام نے اقرار کی. اور یہ چوتھی شباب سنی اور بات ختم. اور وہ یہ چوتھی شباب کیا ایک بہت ہی مشہور آرگومنٹ ہے دنیا میں. The end justifies me or not. اگر ہمارا ارادہ اچھا ہو، مقصد نہیں، تو کیا یہ اجازت ہے کہ ہم غلط طریقے استعمال کر سکتے ہیں؟ انجام میں آپ کو انگلش کا پڑھاؤں تو اینڈ کیا جسٹیفائی کرتا ہے مسائل کو؟ ہمارا ایک اچھا ارادہ ہے، ایک اچھا مقصد. مثلا پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے، ارے انڈیا بھی کم نہیں ہوگا لیکن جو کہ میرا بہت کم آنا جانا ہوگا. تو بھئی اگر ہم آزاداری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، مولانا علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں، گانے کے انداز میں کر دیے گئے تو کیا حرج ہے؟ کم از کم اس کی وجہ سے ہر ویگن میں، ہر بس میں، ہر کوچ میں علی علی کا نام تو the end justifies the means. اگر نیت اور مقصد ہمارا اچھا تو یہ اگر سب ایسا ہو جائے. گانے کی مثال تو میں نے بہت سمجھ کے دی، کیونکہ ابھی تک اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ گانا حرام ہے اور اللہ تعالی میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ تو بے پردگی کے حوالے سے بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں. مولانا اگر 21 رمضان جلوس ہو گئے، اب اگر ہم جلوس میں جائیں گے تو روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا. اب یہ جلوس اتنا ہے نا کہ اگر ہم اس کے لیے روزہ چھوڑ دیں تو کیا حرج. اور ابھی مثالیں بہت بڑھتی چلی جائیں، جو ایک بہت پرانا آرگومنٹ ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی رہا اور غیر مسلموں کے درمیان بھی. مگر رسول خدا اور حسن مصطفیٰ دونوں کی سیرت کا کامن فیکٹر یہ اینڈ ڈزنٹ جسٹیفائی دا مینس. مین بھی صحیح ہونا چاہیے اور اینڈ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور یہ ایسی دونوں کی سیرت میں شباب ہے جس پہ آج کا بیان میں ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ رسول خدا کو آفر کیے، ابو طالب کے تھرو آفر کیے، جائیے جا کے اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ آخر ہمارے معاشرے کو ڈسٹرب کیوں کر رہا ہے، کیوں اسپرنٹ لے کے آ رہا ہے کمیونٹی کے اندر. اچھے خاصے ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دوستیاں رشتے داریاں، اس نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کا ستیہ نام کر دیا، دو ٹکڑے ہو گئے. دوست اور دوست کے درمیان جدائی ہو گئی، بھائی اور بھائی کے درمیان جدائی ہو گئی. رک جا، کیا چاہتا کیا؟ دولت چاہیے. ہم سارے خزانے عرب کس کو دینے کو تیار. کسی اچھی جگہ شادی کرنا، خالی اشارہ کر کے عرب کی بہترین لڑکی کی شادی ہم کر رہا. حکومت چاہیے، ہم اسے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں. اور کیا چاہیے؟ فارسی کا ایک محاورہ ہے شاید، ابو جہل اور ابو سفیان، پتہ نہیں کون کون سے ابو، ان کے مزاج کو دیکھ کے بنایا گیا. زر زمین، یہ تین چیزیں جھگڑے کا سبب ہوتی. تو وہ تو پہلے سے آفر تھی، شادی یعنی زر، دولت یعنی زر، زمین یعنی حکومت، ہر چیز ملے. پیغمبر نے اس کو ایک بہت عجیب جواب دی، اور اللہ میں بھروسہ کر کے آپ آگے بڑھیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکے. اس معیار میں تو نہیں کام کے جگہ سے کہہ دی، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج لگ دے اور ایک ہاتھ پہ چاند، تبھی میں تبلیغ سے رکوں گا. تو آپ کا پیغام ہے، ایسا نہیں کہ عورت کے چکر میں آگے آدمی جو اپنی زبان پہ تانے لگا لو. ایسا نہ ہو کہ کسی کی طاقت سے ڈر کے آدمی خاموش ہو جائے، یا کوئی پوسٹ میں نہیں کہ بھائی ہم تم کو اپنی کمیٹی میں لے لیتے، بس یہ تم مخالفت بند کر دو. ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی یہ باتیں بہت جلدی سمجھ گیا آپ.
کہ مجھ پر بھروسہ کر کے حق کے لیے آگے بڑھو، تمہارے ایک ہاتھ سے سورج بھی آ جائے گا، ایک ہاتھ سے چمک دیا جائے، مگر میں ہوتا تو میں تو اپنے حساب سے سوچتا نا، یا رسول اللہ یہ لوگ تو کتنے بے وقوف، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، کیسی بے وقوفی کیا بن رہے کہہ رہے ہیں آپ کو بادشاہ بنا نہیں، بن جائیے بادشاہ، پھر بادشاہ بن کے ڈنڈے کے زور سے ہر ایک کو مسلمان کر دی، بھائی آپ کو ہر ایک کو مسلمان کرنا ہے نا، تو آپ پتھر کھا رہے، کانٹے بچھائے جا رہے، کوڑا پھینکا جا رہا، کتنا آسان ہے آپ کو بادشاہ بنا دے، بھائی آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ بھائی تم یہ بات چھوڑ دو تو وہ پریزیڈنٹ بنا دے، وہ بن جائے پریزیڈنٹ، پھر آپ کیا کر سکے، سارے اختیار بعد میں اس کو لے دیں، آپ بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہ بن کے تبلیغ کیجیے، پیغمبر نے آسان والا راستہ چھوڑ دے، کہا کہ اگر میں وعدہ کر کے بادشاہ بنا اور پھر میں نے تبلیغ کی، تبلیغ ہو جائے گی، اس میں چلی جائے گی، کیونکہ جس نے ہمارے بیانی کی وہ جھوٹا ہو گیا، جو جھوٹا ہو گیا میدان مبارزہ میں نہیں جا سکتا، میدان مبارزہ میں نہیں جا سکتا، نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کو بچانے کے لیے مباہلہ ثم نتہل قدر لعنت اللہ الکاذبین، کیا اگر ابھی جھوٹ بول کے حکومت لیتے تو مباہلے کے میدان میں عیسائیوں سے مقابلہ کر سکتے تھے، کہا کہ نہیں، مجھے تبلیغ دین بھی نہیں کرنا ہے اگر اس کی وجہ سے شریعت چھوڑنا پڑے، جھوٹ گناہ کبیرہ اس وقت ختم ہو رہی، خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ، نہیں چاہیے مجھے ایسی تبلیغ، نہیں پھیلتا اسلام نہ پھیلے، بدلو بہت مشکلیں برداشت کر لوں گا، کانٹے برداشت کر لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ رسول۔ اور ادھر حسن نے سلونامے میں دستخط کب کیے، ایک تو جملہ نہیں، بہت سارے جملے ہیں لیکن اب وقت نہیں، مگر اتنا یاد رکھیے، حاکم شام نے خزانے کی منہ کھولے، اب چونکہ آج کل تنہا ترین سردار کے نام سے جو ایران نے ٹی وی سیریل بنائی ہے امام حسن کے لیے، میں نے پہلے میں ریفرنس دیا تھا، ایک نوجوان کو میں نے ریکمنڈ کیا، اس نے پوری سیریل دیکھی اور کہا کہ مولانا جتنا عاشور کے دن رو رہا ہوں اتنا میں اسے دل رو رہا، تنہا ترین سردار وہ سردار جو اکیلا رہ گئے وہ حسن، اور آج کل اس وقت جو شیعہ ٹی وی .net پر مختار نامہ دکھایا جا رہا، اس کی شروع کی چند ایپیسوڈ امام حسن کے زمانے کے حالات، اگرچہ وہ ساری ہسٹری کی ایک ہر بات سے ہم متفق نہیں ہیں، یعنی علماء ٹی وی سیریل کے لیے تھوڑا سا چینج لانا پڑتا ہے، لیکن ایک اور ہے امام حسن کے کا زمانہ جو اس میں آپ نے دیکھا ہو، بلکہ مختار نامے کی لوگوں نے تعریف کی، اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، اس کی فوٹوگرافی بھی بہت اچھی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی بہت اچھی ہے، دیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ امام حسن کا زمانہ ایسے ماحول اور حالات تھے کہ حاکم شام حسن نے تمام سرداروں کو خط لکھا، وہ جو مختار کے چچا کا واقعہ مختار نامے وہ اسی کا ہے، اس وقت خط لکھا، میدان جنگ میں حسن کو گرفتار کرو اور جو قیمت چاہیے لے، ہر زمانے میں کپڑا بکتا ہے، ڈریسز بکتے ہیں، الیکٹرانک آئٹم بکتے ہیں، کچن اپلائنسز بکتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے، معاویہ کے زمانے میں ایمان کا بزنس ہوگا، ہر ایک سے کہے گا تو تم بتاؤ تمہاری پرائس کیا، جو تم پرائس کہے گا وہ معاویہ فوراً پیمنٹ کرنے کو تیار، بوری بھر گئی، حسن مشتبہ کی فوج کے سرداروں سے جو کورسپونڈنس ہوئی، ہر ایک نے اپنی پرائس بتائی، اتنے پیسے دو اور ہم میدان میں حسن کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جو بہت ہی کلوز سرکل تھا انہوں نے کہا حسن کو خود گرفتار کر کے تمہارے حوالے کرے، پوری بوری کر دی۔ بہرحال معاویہ یزید کے مقابلے میں چالاک تھا، اس کو پتا تھا ایک امام کی شہادت میرے ہاتھ سے قیامت تک کے لیے ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، وہ حسن میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، پوری یہ بوری امام حسن کے پاس بھیجوا، فرزند رسول جن پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں ان کو کیا پتا حسن اس پہ بھروسہ کو تھوڑی کر رہا، حسن تو واقعی خیبر کا بیٹا ہے، خیبر نے جس چیز کو بھیجا بلکہ بھیجا کہ خود ہی چلے جاتے، وہ ایک فوج پر لے کے جانا ہے، علی کو علم دے کے بھیجا، علی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کوئی میرے ساتھ، واقعی خیبر کا بیٹا ہے، علی کا وارث ہے حسن، وہ
سوچ رہا ہے، کہا جن میں آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ سب تو آپ کو دعوت ہے. یہ میں آپ کو بلینک پیپر دیتا ہوں، نیچے میرے سائن ہے، سائن پہلے سے جو اوپر آپ کو لکھنا ہے کانٹریکٹ کو لکھ دیجیے، جو 30 فیٹ بھی تیار کرنا ہے مجھے ہر شرط قبول ہے. اب دیکھیے وہاں رسول خدا سے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا رہے، پیغام اثر ہو جائے، مان لیتے ان کی بات. بادشاہ بننے کے بعد اپنا مشن آگے بڑھاتے نہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے. جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں عصمت جاتی ہے، طہارت جاتی ہے، نبوت جاتی ہے، شریعت جاتی ہے. یہاں سر مولا حسن مشتبہ یہ حاکم شام جس دولت کو تقسیم کر کے اتنا اچھل رہا، آپ حضرات کی تھکن، آپ حضرات کا روزہ، آپ حضرات کی عبادتیں، سب چیزیں مجھے پتا ہے، بس یہ آخری 3-4 منٹ. مولا حسن مشتبہ میں بات کر، یہ حاکم شام جو اتنا اچھل کود کر رہا، اس کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے باپ کی حالت نہیں پتا اور اس کی ماں کی حالت نہیں پتا. اس کی ماں کا کیا پروفیشن ہے؟ تہذیب میں ممبر اجازت نہیں دیتی کہ میں ہلکا سے بھی اشارہ کروں. وہ والا پروفیشن کون اختیار کرتی ہے؟ حکمت خدمت کے فاقہ زدہ عزت بیچنے والے لوگ، اس کے بعد اتنی دولت کہاں سے آتے؟ ملک شام کا گورنر ہے، ایک اسٹیٹ یا ایک پروونس اس کے پاس ہے ملک شام، اس کی اتنی دولت. حسن مشتبہ کے پاس 18 یا 19 پروونس کی حکومت ہے. پورا عالم اسلام سارے صوبے حسن کی ہاتھ میں بھی سمیت حاکم شام کے پاس. دیکھیں کہ حاکم شام جس کو جتنا دے سکتا ہے حسن 19 ٹائم زیادہ اس کو دے سکتے. اگر اس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے تو یا 19 صوبے ہیں. وہ جس کو 1,000 دینار دے گا حسن اس کو 19,000 دینار دے. وہ جسے 1 لاکھ دے گا حسن اسے 19 لاکھ دیں گے. مولا جب وہ پیسے لے کے ایمان خرید رہا ہے تو حاکم پیسے لے کے اس کے ایمان کو خرید دیجیے. اگر پیسے ہی خرچ کرنے کی بات ہے، مارکیٹ میں ایک آدمی اپنا ایمان لے کے پہنچا، خرید لو خرید لو خرید لو، یہ میرا ایمان. آج کچھ لوگ ایسے مارکیٹ میں آ گئے جو مستعد نہیں، وہ آواز آ گیا تو ان سے فتوا بنوا لو فتوا بنوا لو فتوا بنوا لو، جیسا پیمنٹ کرو گے اتنا فتوا تمہارے لیے حاضر ہے. ہماری قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ پہچانیں گے کیسے کون فتوا دینے کا حق رکھتا ہے، کس کے لیے فتوا دینا حرام ہے. تو ایمان اس نے 1 لاکھ دینار دے کے ایمان خریدا، آپ 10 لاکھ دینار دے کے ایمان اس کا واپس بھی لے لیجیے اور شام والوں کے بھی ایمان خرید لیجیے. حسن نے کہا لیکن اگر میں یہ پیسے دے کے ایمان خریدوں تو یہ تو رشوت ہوگی. جہاں رشوت آ جائے گی، عصمت جائے گی، طہارت جائے گی، رزق آئے گا، آئے تبدیل جائے گی، امامت جائے گی، شریعت جائے گی. اگر میرا نانا شریعت کو بچانے کے لیے تبلیغ کو روک رہا ہے تو میں اسی کا بیٹا کہوں مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت، مجھے نہیں چاہیے ایسی خلافت جو رشوت اور خلاف شریعت عمل کرو. حسن کے پاس 19 ٹائم زیادہ پیسے ہیں. میں حسن کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی قوم اس طرح اتنے دیر روزہ کے بعد اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی حسن سے محبت کرنے والے سے. حسن خلاف شریعت کام کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے خلافت ہاتھ سے نکل جائے گی حکومت. ہم چھوٹی چھوٹی سی بات، کسی نے داڑھی منڈوا لی مولانا جاب کو مسئلہ ہو گیا، کسی نے حجاب چھوڑ دیا مولانا بازار میں یا شاپنگ مال میں پرابلم ہو گئی، کسی کو ڈسکو ڈانس میں جانا کیا کہ مولانا کیا کرے، دوست جا رہے ہیں نہیں جائیں گے تو برا مانے. کسی نے نماز قضا کر دی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے غیبت کی اور کسی نے کچھ نہ کیا. یہ بھی حرام. آپ کے خلاف آپ کے سامنے باتیں پھیل رہا ہے، غلط چیزیں ہو رہی ہے، لوگوں کو آپ نے کبھی ہم نہیں بولا. ہم بہت شریف بہت اچھے آدمی ہیں، لینے میں نہ دینے میں، کیونکہ یہ واقعہ معاویہ کے زمانے میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے کوئی نامی معاویہ سے کچھ لینا دینا نہ علی سے کچھ لینا دینا، بہت کچھ لینا دینا. علی سے بھی پڑھ رہے تھے نا پسینے میں، قبر میں کس سے لینا دینا ہوگا، وہاں کوئی معاویہ نہیں آئے گا. کچھ نہیں کرتے وہ بھی والوں کا بیان کرتے ہیں. حسن مشتبہ کی سیرت، حکومت ٹھکرا دوں گا، تبلیغ کا سلسلہ چاہے ابھی کم اور رک جائے، رکا تو نہیں کم ہو جائے، سب قبول ہے لیکن خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنا. ایک ہمارے یہاں کی شادی
شادی ایک فنکشن. اچھا ہے کہ خواتین باتوں میں لگ گئی ہیں, لیکن وہ ایک مولوی جو شریعت لوگ نہیں کر پاتے ہیں. سب کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, کبھی سسرال والوں سے, کبھی سمجھانے والوں سے, کبھی اپنے خاندان کے اپنے بزرگوں سے. اور حسن مشتبہ کسی ہے. نانا نے بھی بتا دیا شریعت کتنی اہم ہے کہ پورے عرب کی بادشاہ کو ٹھوکر مارا. اور نواسے نے بھی بتا دیا 19 صوبوں کی حکومت چھوڑ, اگر شریعت کے خلاف نہیں چلے گیا یہ جذبہ ہو تب تو آقا حسن مشتبہ کی ولادت عید الزہرا بھی بنے گی اور عید المومنین بھی بنے گی. اور اگر حسن کی سیرت دور دور تک نظر رہا. اب ایک آخری بات کہہ دوں, سورہ نامے میں حسن نے 6 شرطیں رکھا. سورہ کیوں کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ, اور ایک بہت بڑی چیز. پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت کے رسول پہ عمل کرے. اس میں 2 نقطے. مسلمانوں میں 4 فرقے ہیں اس حوالے سے. ایک کہتا ہے کہ نہ کتاب خدا ہمیں چاہیے نہ سنت رسول چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ جو ہمارا من کرے. انہیں اسلام کا مسئلہ بتائیے, ہماری عمل نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے قرآن نے گالی کا سمجھ کے قبول نہیں کرتے. بعض لوگ کو یاد کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے تو میں تو ایسے اسلام سے نکل گیا. ایک تو وہ فرقہ, مجھے آدھا گھنٹہ اس پہ بولنا تھا لیکن نہ آپ میں ہمت ہے نہ مجھ میں تھا. دوسرا فرقہ جو کہتا قرآن کا یہ حدیث کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے تو وہی صاحب کے حسبنا کتاب اللہ, اور اس میں آج کا مومن بھی ہے کہتا داڑھی رکھ لیں گے پہلے قرآن میں دیکھا ہے, حدیث نہیں ہے. تیسرا فرقہ جو کہتا قرآن نہیں چاہیے حدیث چاہیے. اہل سنت میں وہابی اور اہل حدیث نہیں کا نا. ہمارے یہاں ایک ایسا فرقہ جس کی اخبارات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں, قرآن نہیں چاہیے حدیث چاہیے. اور چوتھا فرقہ جو کہتا ہے کہ کتاب خدا اور سنت دونوں میں جا کے چلنا. رسول کہے گا کہ انی تارکون فیکم ثقلین ہے, کتاب اللہ ہے وہی تو بھی, کتاب خدا بھی لینا ہے, اہل بیت کی سنت بھی لینا ہے. یہ ہے صحیح شیعہ. مگر اس میں جو بات میں کہنے والا تھا وقت نہیں ہے, تو اگلی بات سن لیجیے. وہ یہ حسن نے معاویہ سے لکھوا لیا, یہ کتنی بڑی کامیابی. کیوں؟ خلیفہ دوم کے دنیا سے جانے کے بعد تیسری خلافت سے پہلے علی کو آفر کی گئی, ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں 3 شرطوں پر. کتاب خدا پہ عمل کروں, تم کہو گے نہ کہو. سنت رسول پہ عمل کروں گا, تم کہو گے نہ کہو. اور سیرت شیخین پہ عمل کریں. مولانا نے کہا یہ شرط قبول نہیں. سیرت شیخین کہتی ہے اگر یہ کتاب خدا اور سنت کے مطابق ہے تو جب کتاب اور سنت پہ عمل کروں گے تو خدا, اور اگر یہ اس سے ہٹ کر آئے تو کتاب اور سنت سے ہٹ کے میں کسی کی سیرت پہ عمل نہیں ملے گی آپ کو حکومت. نہ میرے جہنم میں جائے تمہاری حکومت تو میری نگاہ ایک سڑے ہوئے بدبودار کتے سے وہاں ساری بات اگر گئی 3 باتیں ماننا. 3 سورس ہیں اسلام کے. آیات معاویہ سے لکھوا لیا. معاویہ نے نہیں کہا کہ کتاب خدا سنت آگے سیرت شیخین کیوں نہیں لکھا. حسن نے سیرت شیخین کو کاٹ کر اتنی بڑی کامیابی ادا کی جو جملہ توحید کا نہیں, جو حسن کا بابا علی نوانواس کا دشمن ہو سے وہ حسن مشتبہ نے آپ کی علی کی توحید نہیں کر رہا, لیکن وہاں ساری بات ختم. آپ نے سنت کے شیخین کی توہین کی آپ قبول کر رہی ہے. اور اس کے بعد ایک ایک شرط کو پڑھتے جائے. یہ سلو نامہ حاکم شام کی اتنی بڑی غلطی کی, خاص طور پر آخری شرط معاویہ کے بننے کے بعد حکومت حسن کو بھی واقف ملے گی, حسن چلے گا تو حسین کو لے. بہت اہم شرط تھی. مگر اس انداز سے حسن کامیابی کو حاصل کیا کہ اپنے چاہنے والے بھی بہت زیادہ پریشان ہو. جیسے آج لوگ بعض اوقات مراجے کے طرز عمل سے پریشان ہوتے ہیں. یہ کہاں سے بنوا ہے, یہ تو خیر غلام ہے. خدا کا حسن غیروں نے نہیں اپنوں نے آ کے آقا حسن کی توہین کیا گزری ہوگی فاطمہ زہرا کے دل پر, جس کی ولادت گئی سب سے پہلی اور بڑی خوشی بنی. اسی کو تیر مارا, نام نہاد سو کال محبان علی. اسی کی نماز توڑی, سو کال محبان علی. اسی کے پیروں کے نیچے سے کئی مسلح چھینا,
کہ آپ کی نماز کا قبول ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ حسن اتنے فضائل رکھتا کہ اللہ نے پھر حسن کو ایک ایسی فضیلت دی جو حسن سے پہلے اس کائنات میں کسی کو نہیں ملی. نہ آدم کو ملی ہے، نہ نوح کو ملی، نہ ابراہیم کو ملی ہے، نہ موسیٰ کو ملی، نہ داؤد کو ملی ہے، نہ عیسیٰ کو ملی، نہ 1,24,000 انبیاء کو ملی ہے، نہ پنجتن میں کسی کو ملی، نہ رسول خدا کو ملی ہے، نہ مولا کائنات کو ملی ہے، نہ فاطمہ زہرا کو ملی. ایک فضیلت اللہ نے ایسی حسن کو دے دی. حسن اس کائنات کی پہلی شخصیت ہے کہ خود بھی معصوم ہے، اس کی ماں بھی معصومہ ہے، اس کا باپ بھی معصوم ہے. کائنات میں ڈھونڈی میں کوئی ایسا نہیں ملے گا. کسی کا باپ معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں ہے. اسماعیل کا باپ معصوم ہے، ماں معصومہ نہیں ہے. سلیمان کا باپ معصوم ہے، ماں معصومہ نہیں ہے. کسی کی ماں معصومہ ہے تو باپ ہی نہیں ہے. عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے، باپ نہیں ہے. رسول خدا مولا علی فاطمہ زہرا یا باپ معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں ہے، ماں معصومہ ہے تو باپ معصوم نہیں ہے. حسن مجتبی اس کائنات کی پہلی شخصیت ہے جو خود بھی معصوم ہے. اس کا باپ علی مرتضیٰ بھی معصوم ہے، اس کی ماں فاطمہ زہرا بھی معصوم ہے. کہنا بہت کچھ وقت رہا تو خدا بن رہا. اس معصوم نور کے ٹکڑے کا واسطہ مرجل بحرین یلتقیان قیام میں بینا ہوا برزخ اللہ القیام میں یخرج منہما اللؤلؤ کا واسطہ خدا بندہ عید الزہرا کا واسطہ فاطمہ زہرا کی گھر کی پہلی خوشی کا واسطہ. جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے مومنات آج کی اس محفل میں آگے بیٹھ گئے، چاہے سنا ہو چاہے نہ سنا ہو، خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ساری حاجت سے پوری فرما. خدا بندہ جس گھر میں حسن مجتبی کا ذکر ہوا ہے اس پہ اپنی رحمت اور اپنی برکتیں نازل فرما. خانہ اور اس گھر میں رہنے والے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان لوگوں کو اپنی اولادوں کی ساری خوشیاں نصیب فرما. حسن مجتبی کا واسطہ آج کی محفل میں جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد نریمہ فرما. صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما. حسن مجتبی کا واسطہ جس نے شریعت کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیا، ہم میں سے ہر ایک کو خود اور اپنی اولاد کو دین کے چلانے اور تربیت دینی کی توفیق عطا فرما. اپنی خوشیوں میں ہم ان کو نہیں بھول سکتے کہ حسن حسین کی محبت میں آج بھی دشمنان اہل بیت کا نشانہ بن رہے ہیں. خدا بندہ یہ تمام مظلوم شیعان اہل کر رہا، چاہے وہ بحرین میں ہو، چاہے وہ کراچینار میں ہو، چاہے وہ کراچی و کوئٹہ میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے دنیا کی کسی خطے میں، ان تمام صاحبان ایمان کی مدد فرما، کرنے والوں کو نیز و نابود فرما. تو حسن مجتبی اور مولا علی، فاطمہ زہرا اور حسین اور باقی معصومین پہ ظلم کرنے والوں کے انجام و خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وار امام زمانہ کے ظہور ہے پاجی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ولادت، یہ عید الزہرا، پہلی عید الزہرا، اس کی مناسبت سے تحفہ بھیجی آل محمد کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود.